ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص نے دعوت کی، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کے گھر کھانے کے لیے گئے، دعوت پر آقا علیہ السلام کے ساتھ دعوت پر گئے۔ جب اس نے کھانا لگا دیا اور ہم کھانے لگے تو ہم ہی میں سے ایک شخص نے یعنی صحابی نے کہا انی صائم، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ آقا علیہ السلام فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی تکلیف کر کے تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے اور تمہارے لیے کھانا بچھاتا ہے، ثم تقول انی صائم، اور اس کی خوشی یہ ہے کہ تم اس کا پکا ہوا کھانا کھاؤ اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کی خوشی کا تمہیں کوئی احساس نہیں، اس کے جذبات کا احساس نہیں۔ فرمایا افطر، اپنا روزہ توڑو۔ نفلی روزہ تھا، نفلی۔ صاحب ظاہر ماہ رمضان میں تو دن کو کوئی دعوت کرتا ہی نہیں نا، تو نہ کوئی جاتا ہے، نفلی روزہ تھا۔ فرمایا اپنا روزہ توڑو، بعد میں کسی دن رکھ لینا۔ روزہ توڑنا بری بات نہیں ہے، بندے کا دل توڑنا بری بات ہے۔ اس بھائی کا دل مت توڑو، روزہ توڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ دل بعد میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ میں اسوہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کی رات کہ انسانی احساسات، دیکھیے ہم میں سے باپ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بھائی اور بہنیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے کزنز بھی ہیں، ہم پڑوسی بھی ہیں، آپس میں طرح طرح کے رشتے ہیں، دوست احباب اور کولیگز بھی ہیں۔ آج اس گفتگو میں یہ سوچیں، اپنے من میں جھانک کر، ہماری زندگی میں دوسرے انسانوں کے جذبات کا کتنا احترام ہے۔ ہم کبھی اپنی نیکی پہ گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی اپنے علم دین پہ گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی اپنی پرہیزگاری پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ گھمنڈ نام کی کوئی شے سیرت مصطفیٰ میں نہیں ہے اور اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ یہ گھمنڈ سب خاک میں مل جائیں گے۔ سب سے اعلیٰ چیز یہ کہ بندہ بندوں کے احساسات کا احترام کرے، دوسرے کی عزت کا احترام کرے، دوسرے کا دل نہ توڑے، اس کی راحت کا احترام کرے، دوسرے کا خیال رکھے، اپنے خیال سے بے نیاز ہو جائے، دوسرے کے خیال کو مقدم رکھے۔ جب آپ کی طبیعت ایسی ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ مطابعت مصطفیٰ میں فنا ہو گئے۔ اب حدیث پاک ہے، حضرت واصلہ بن الخطاب روایت کرتے ہیں، حضرت واصلہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور اکیلے، مجلس میں کوئی اور شخص اس وقت نہیں تھا، پوری مسجد کا صحن خالی تھا۔ آپ تشریف فرمائیں، ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے باہر سے آیا۔ حضرت واصلہ بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اندر آیا، والنبی وحدہ، آقا علیہ السلام اکیلے تھے، فتحرک لہ النبی، وہ جب قریب آیا بیٹھنے کے لیے تو آقا علیہ السلام اس کے لیے اپنی جگہ سے ہلے، اٹھ کے تھوڑی دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ المکان واسع، آقا جگہ تو بڑی وسیع کشادہ پڑی ہے، جگہ بڑی کشادہ ہے، کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا نہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا، آپ اس کے لیے اٹھے کیوں یا ہلے کیوں؟ ہلے کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کشادگی صرف جگہ کی نہیں ہوتی، کشادگی دل کی بھی ہوتی ہے۔ میں اس لیے ہلا کہ اسے احساس دوں کہ میں اس کو ویلکم کر رہا ہوں، ویلکم کی فیلنگ دوں، اسے احساس ہو کہ میرے آنے کو اپریشیٹ کیا ہے میرے آقا نے، میرے آنے کو ریکگنائز کیا ہے اور مجھے جگہ دی ہے، حالانکہ جگہ موجود ہے۔ فرمایا جگہ زمین کی نہیں، جگہ دل میں پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ یہ طبیعت کا ویلکمنگ ہونا، آپ خود سوچئے ہم کتنی ویلکمنگ طبیعت رکھتے ہیں۔ جتنا دین کے دعوے دار ہیں اور عالم بنتے جاتے ہیں، اتنا طبیعت کو ہم تنگ کرتے چلے جاتے ہیں، چہرے پر مسرت نہیں ہوتی۔ دیندار مذہبی لوگ بڑی مشکل سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ملتی ہے۔ جس چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے
اس کے من میں دین نہیں ہے. جس چہرے پر ملاحت نہیں ہے، نرمی نہیں، اس کے من میں دین نہیں ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر ملنے والا طبیعت پہ خوشگوار اثر محسوس نہ کرے، خوشگواری کا، اس من میں دین نہیں ہے. دین خوشگواری کا نام ہے، ناگواری کا نام نہیں ہے. ہم ہر وقت چہرے پر ناگوار رہتے ہیں، طبیعت میں تنگی رکھتے ہیں. دین وسعت کا نام ہے، دین کشادگی کا نام ہے، دین اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے، دین دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا نام ہے، جگہ چھین لینے کا نام نہیں ہے.